مصر کے اتہاس کا سب سے بدترین انسان جو کہ فرعون سے بھی زیادہ ظالم تھا، اور اسی انسان کی وجہ سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں حامان کی، فرعون کا سب سے خاص دوست اور اس کا سب سے خاص وزیر حامان۔ حامان کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں 6 جگہ پر کیا ہے۔ حامان کے بارے میں ہسٹوریکل لکھتے ہیں کہ حامان مصر کے وزیر کا لقب ہوتا تھا۔ جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے، اسی طرح انہی بادشاہوں کے وزیروں کو حامان کہا جاتا ہے۔ حامان مصر کا رہنے والا ایک عام آدمی تھا۔ فرعون اور حامان کی ملاقات اس وقت ہوئی جب فرعون کام کی تلاش میں مصر کی طرف نکلا تھا، تو ایک جگہ پر فرعون اور حامان کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات کچھ ہی پلوں میں دوستی میں بدل گئی۔ فرعون وہ شخص تھا جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ فرعون کے باپ کا نام مصعب بن ریان تھا۔ کچھ ہسٹوریکل کا کہنا ہے کہ فرعون کا نام مصعب بن ولید بن ریان تھا، اور 400 سال اس کی عمر تھی، اور وہ اس عمر کی مدت میں کبھی بیمار نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ اسے کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی دشمن اسے ہرا پایا تھا۔ فرعون اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مصر کا بادشاہ تھا، اور مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کرنے کو کہتا تھا۔ اس نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ نے اسے کئی مشکلوں میں ڈال دیا، اور جب وہ نہیں مانا تو اللہ نے اسے دریائے نیل میں ڈبا دیا۔ کہتے ہیں کہ فرعون کی پیدائش بلخ نام کی جگہ پر ہوئی تھی، اور وہ بڑا ہو کر جب وہ وہاں سے نکلا، بے و شکوہ شہر میں ہی اس کی ملاقات حامان سے ہوئی تھی، جو کہ اسی شہر کا باشندہ تھا۔ اس نے فرعون سے اس کے بارے میں پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور آگے کہاں جا رہے ہو۔ تب فرعون نے اسے اپنا نام اور اپنی جگہ بتائی اور کہا کہ میں گھومنے کے ارادے سے نکلا ہوں۔ تب حامان نے کہا کیا میں بھی تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ تو فرعون نے کہا کیوں نہیں، اور پھر دونوں وہاں سے ایک ساتھ نکلے اور مصر پہنچے۔ اس وقت خربوزوں کا موسم تھا، بھوک کی وجہ سے دونوں ایک کھیت میں پہنچے اور خربوزے والے سے خربوزہ مانگا۔ تب کھیت کے مالک نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر خربوزہ کھانے کے لیے دوں گا، اگر تم میرے خربوزے شہر لے جا کر بیچ دو تو میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ خربوزے دے دوں گا۔ فرعون نے اس بات کے لیے ہاں بولا، اور حامان کو وہیں چھوڑ کر اور خود گدھوں پر خربوزوں کے بورے لادے اور شہر کی طرف چل دیا۔ جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پر کھڑے سینکوں نے اسے روک لیا اور پوچھا کہ ان بوروں میں کیا ہے؟ فرعون نے کہا خربوزے ہیں۔ پھر سینکوں نے کہا اس بورے سے کچھ خربوزے یہاں رکھ دو اور جاؤ۔ فرعون نے کہا کہ یہ میرے مالک کے ہیں، اس نے مجھے بیچنے کے لیے دیے ہیں، میں بنا اس کی اجازت کسی کو فری میں نہیں دے سکتا۔ سینکوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو تم اپنے خربوزے لے کر واپس جاؤ، ہم تمہیں شہر کے بازار میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ فرعون سوچنے لگا اور سینکوں کو خربوزے دینے کے لیے راضی ہو گیا اور بازار میں داخل ہو گیا۔ بازار کے اندر گشت کر رہے سینکوں کا بھی یہی حال تھا، وہاں پر بھی اسے سینکوں کو کچھ خربوزے دینے پڑے، اور جو خربوزے بچے اس کو بیچنے کے لیے جگہ کی تلاش کرنے لگا۔ کوئی دکاندار اسے اپنی دکان کے سامنے خربوزہ بیچنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور یہاں پر بھی اس نے ایک دکاندار کو کچھ خربوزے دیے اور اس کے سامنے اپنا مال بیچنے بیٹھ گیا۔ اس بازار کا ایک اصول تھا کہ مال کے بدلے مال بیچا جائے، چاہے تمہارا مال زیادہ پیسوں کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے اپنے خربوزے دوسری چیزوں کے بدلے بیچ دیے اور جو کچھ کمایا لا کر کھیت والے کو دے دیا اور کہا میرا دوست حامان کہاں ہے؟ کھیت والے نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر فرعون نے کہا کہ مجھے یہ کام پسند نہیں آیا اور اب میں واپس جا رہا ہوں، اور وہ واپس شہر کی طرف چل دیا۔ اور وہ جب شہر کے اندر پہنچا تو اس نے شہر کے حالات دیکھے، چاروں طرف بے ایمانی ہی بے ایمانی ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اس نے واپس جانے کے بجائے وہاں رہنے کا فیصلہ کیا اور ایک قبرستان میں اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنا لیا۔ اسے وہاں رہتے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ کچھ لوگ قبرستان میں قبر کھودنے آئے، تو فرعون نے ان سے کہا کہ میں یہاں کا دروگا ہوں، لہٰذا اگر تم یہاں قبر کھودو گے تو تمہیں مجھے سونے کا ایک سکہ دینا ہوگا۔ فرعون کی اس بات پر لوگ حیران ہوئے اور کہنے لگے آج سے پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو فرعون نے کہا کہ آج سے ایسا ہی ہوگا، مردے کو اگر دفنانا ہے تو سونے کا ایک سکہ دینا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے فرعون کو ایک سونے کا سکہ دے دیا، اور اسی طرح وہ ہر مردے پر ایک سکہ وصولنے لگا، اور دھیرے دھیرے اس کے پاس بہت سے
सोने के सिक्के जमा हो गए। एक बार शहर में कोई बीमारी फैली जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मौत हो गई और फिरौन के पास अब बहुत सा माल इकट्ठा हो गया। इस बीमारी में शहर का वजीर भी मर गया और दरबारी उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान आए। तो फिरौन ने उनसे भी एक सिक्के की डिमांड की। तो दरबारी ये देखकर बहुत हैरान हुए और कहा कि ये कैसा कानून है। फिरौन ने कहा कि मैं इस कब्रिस्तान का दरोगा हूँ और एक अरसे से यहीं पर मौजूद हूँ और हर मरने वाले के घर वालों से एक सोने का सिक्का वसूलता हूँ। दरबारियों ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और उसे गिरफ्तार कर लिया और मिस्र के बादशाह के पास लेकर आए और मिस्र के बादशाह को सारी बात बताई। फिर बादशाह ने फिरौन से पूछा कि ये सब क्या है, तुम्हें इस काम पर किसने रखा। तब फिरौन ने शुरू से लेकर आखिर तक अपने शहर में आने और शहर के हालात के बारे में सब कुछ बयान किया और बहुत ही अदब और एहतराम से कहा कि जब मैंने शहर के हालात देखे तो मुझे लगा कि शहर में कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। जिसके पास जितनी ताकत है वो उतना ही लोगों को लूट रहा है। मैं एक गरीब और बेरोजगार आदमी था, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बाजार में बैठकर कोई कारोबार कर सकूं, इसलिए मैंने कब्रिस्तान में बैठकर लोगों से पैसे वसूलना शुरू कर दिया। लोगों ने मेरे इस काम पर कोई एतराज नहीं किया और ना ही दरबार में आकर कोई मेरी शिकायत की। और जो हालात शहर के आज हैं, ऐसे में लोग कहां जाकर शिकायत करते और अगर शिकायत दर्ज कराने के लिए यहां आते तो उन्हें भी यहां रिश्वत देनी पड़ती। इसलिए लोगों ने मुझे पैसे देना ही सही समझा। मिस्र के बादशाह ने उसे बड़ा ही अक्लमंद और दूर की सोच रखने वाला इंसान समझा और उससे पूछा कि क्या तुम इस शहर के हालात को बेहतर बना सकते हो अगर तुम्हें कोई बड़ा ओहदा दे दिया जाए तो। फिरौन ने तुरंत हाँ कह दिया और कहा कि अगर मुझे आप ताकत दे दें तो मैं शहर से सब बुराइयों को खत्म कर दूंगा। मिस्र के बादशाह ने उसे अपने मरने वाले वजीर की जगह पर रख लिया और तमाम शहर की जिम्मेदारियां फिरौन को दे दी। फिरौन मिस्र के वजीर का ओहदा पाते ही उसने अपने दोस्त हमान को बुलाया और उसे अपना साथी मुकर्रर किया। इसके बाद जो शाही सिपाही दरबान वगैरह दुकानदारों, ताजिरों और आम जनता से रिश्वत वसूलते थे उन सबको कैद करके जेल में डाल दिया। इसके बाद उसने ऐलान किया कि अब किसी भी शख्स को कोई रिश्वत देने की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी जो भी परेशानी है वो मेरे पास आ सकता है। मैं हर इंसान की फरियाद को सुनूंगा और उसको इंसाफ दिलाऊंगा। उसके इस काम और इस फैसले से दुकानदार और आम जनता सब बहुत खुश हुई कि रिश्वत देने से अब उनकी जान छूट गई। अब लोगों के माल में इजाफा होने लगा तो लोगों के दिलों में फिरौन के लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो गई। फिर फिरौन ने हमान से कहा कि मैं चाहता हूं कि मिस्र वाले मुझे और भी ज्यादा मोहब्बत और मेरी इज्जत करें, मुझे खुदा के बराबर समझें, मैं खुदाई का दावा करूं और ये सब लोग मुझे खुदा मान लें। तब हमान ने कहा कि अभी ऐसा मत करो, तुम अगर ऐसा चाहते हो तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क को अपने हाथों में कर लो, ताकि तुम जब खुदाई का दावा करो तो ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हारी तरफदारी करने वाले हो। तो फिरौन ने कहा कि इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि शहर के सब लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर जमे हुए हैं, मैं किसी तरह उनको अपनी तरफ ला सकता हूँ। उसने कहा क्यों नहीं, मैं तुमसे जो कहता हूँ वो तुम करो और तुम बादशाह के पास जाओ और मैंने जो तुमसे कहा है वो उससे जाकर बोल दो। फिरौन मिस्र के बादशाह के पास गया और कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि जनता का 1 साल का टैक्स जो कि उनसे उनके माल पर वसूल किया जाता है माफ कर दिया जाए और वो सारा टैक्स जितना भी 1 साल का बनेगा मैं उसे अपनी तरफ से शाही खजाने में जमा करा दूंगा। बादशाह फिरौन की अकलमंदी और रहमदिली से बहुत मुतासिर हुआ और उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई नुकसान हो, लिहाजा मैं 1 साल का टैक्स तुम्हारे कहने पर आवाम का माफ करता हूँ। बादशाह फिरौन की बातों में आ गया और फिरौन ने आवाम में ये प्रचार करा दिया कि इस साल का टैक्स मेरे कहने पर बादशाह ने माफ कर दिया है और आने वाले 2 सालों का टैक्स भी माफ करने की अपील भी बादशाह से मैंने की और बादशाह ने उस अपील को कबूल कर लिया। 3 बरस तक किसी मिस्र वाले को कोई टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर मिस्र वाले बहुत खुश हुए। गरीब गुरबा जितने भी थे सभी फिरौन के लिए दुआएं करने लगे और इस तरह फिरौन के चर्चे दूर दूर तक होने लगे और मिस्र वालों की नजरों में उसकी इज्जत, मोहब्बत, एहतराम बहुत ज्यादा बढ़ गया। सिर्फ 3 साल के टैक्स माफ होने की वजह से मिस्र की जनता को बहुत फायदा हुआ और कुछ ही वक्त के बाद मिस्र का बादशाह मर गया और उसका कोई वारिस भी नहीं था जो तख्त पर बैठ सके। बादशाह को दफनाने के बाद 3 रोज की ताजियत की गई और चौथे रोज तमाम शहर के लोग, काजी, मुफ्ती, आलिम, अमीर, गरीब सबके सब दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे कि अब तख्त पर किसे बिठाया जाए। सब लोग ये जान चुके थे कि फिरौन उनके लिए क्या क्या कर चुका है और सब फिरौन को पसंद भी करते थे और सभी ने फैसला किया कि हमारा बादशाह फिरौन होगा और उस मरदूद को तख्त पर बिठा दिया। जब वो मिस्र का बादशाह बन गया तो इसने अपने दोस्त हमान को वजीर घोषित किया, क्योंकि उसी की सलाह की वजह से फिरौन तख्त तक पहुंचा था और फिरौन हमान से कहने लगा कि अब जाकर पूरा मुल्क हमारे हाथों में आया है, मैं यहाँ का बादशाह
بادشاہ ہوں، تم مجھے کوئی ایسا مشورہ دو کہ یہاں کی عوام مجھے خدا مانے۔ تب حمان نے صلاح دی کہ سب سے پہلے ملک مصر میں یہ حکم جاری کرا دیا جائے کہ جتنے بھی علماء ہیں ہماری حکومت میں کوئی تعلیم نہیں دیں گے، سب پڑھائی لکھائی ختم کر دی جائے، آہستہ آہستہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ بے علم اور جاہل ہوں گے۔ حمان کے کہنے پر سارے ملک میں یہ حکم جاری کر دیا گیا اور اب سے ملک میں کوئی عالم فاضل دین کی کوئی تعلیم نہیں دے گا، اور اگر دین کی تعلیم دیتے پایا گیا تو اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ اور اس ڈر سے لوگوں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی وقت کے بعد لوگ جاہل بن گئے اور اپنے دین سے بہت دور ہو گئے۔ مصر میں اس وقت دو قومیں آباد تھیں، ایک قوم کپتی تھی اور دوسری قوم بنی اسرائیل تھی۔ کپتی قوم وہ تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی پہلے سے وہاں پہ آباد تھی، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ جب لوگ مکمل طور پر جاہل ہو گئے تو حمان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ لوگوں کو اب بت پرستی کی طرف بلاؤ۔ پھر فرعون نے لوگوں کو بت پرستی پر لگا دیا۔ اس وقت کپتی قوم تو بت پرست ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل قوم جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم تھی تو ان لوگوں نے بت پرستی سے صاف انکار کر دیا، اور فرعون کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑنا شروع کر دیے اور کپتی قوم کو خوب مال اور دولت دیتا، بنی اسرائیل کو کپتیوں کی غلامی میں لگا دیا، تمام نیچے کام بنی اسرائیل سے کرواتا۔ اسی طرح 20 سال گزر گئے اور فرعون نے سارے بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، ان سب بتوں میں سب سے بڑا میں ہوں، مجھے سجدہ کرو اور مجھے اپنا معبود مانو۔ اور قوم کپتی فرعون کے سجدے میں گر گئی اور اسے پوجنا شروع کر دیا، اور اسی طرح 40 سال گزر گئے اور پھر فرعون نے ان بتوں کو توڑ ڈالا اور کہا کہ اب سے صرف میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ قوم کپتی جو فرعون کو سالوں سے پوج رہی تھی انہی لوگوں کو بہت سا مال دیتا اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے میں لگا رہتا، بنی اسرائیل کو تکلیف دیتا کیونکہ وہ ابھی تک یوسف علیہ السلام کے دین پر ہی تھے۔ وہ کپتیوں کی ان سے خدمت کرواتا، جتنے بھی چھوٹے کام ہوتے جیسے صاف صفائی کرنا، لکڑی کاٹنا، گیہوں پیسنا، چنا دلنا، گھاس کاٹنا، گوبر پھینکنا، ان سب کاموں کو ان سے کرواتا۔ بنی اسرائیل کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت کرواتا، غلاموں کو اپنے رشتہ داروں کی خدمت پر بھیجتا، ہر طرح کا کام وہ ان سے کرواتا تھا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت جن کا نام آسیہ تھا، جو اپنے باپ دادا کے دین پر تھی، وہ اپنی خوبصورتی اور رحم دلی کی وجہ سے بہت مشہور تھیں۔ ان سے فرعون نے شادی کی۔ فرعون کے ہر ظلم اور ستم کے پیچھے اس کا دوست حمان ہوا کرتا تھا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی ظلم ہوئے، جتنے بھی لوگوں کا قتل کیا گیا، جتنے بھی لوگوں کو بت پرستی پر لگایا گیا اور جتنے بھی لوگوں نے فرعون کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے قتل کیا گیا، یہ سب ظلم حمان کے مشورے اور اس کے حکم پر کیے گئے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، لیکن وہ جو بھی کام کرتا تھا حمان سے مشورہ کیے بغیر نہیں کرتا تھا۔ مصر میں ہونے والی ہر برائی کے پیچھے یہی شیطان حمان تھا، جو بھی وہ فرعون سے کہتا فرعون وہی کرتا۔ مصر کے اتہاس میں حمان سے بڑا ظالم اور برا انسان کوئی نہ تھا۔ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں دنیا میں 4 انعام سے نوازے گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ انعام کیا ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تمہیں پہلی نعمت یہ عطا کرے گا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ دوسری نعمت یہ ہوگی کہ تم کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ تیسری نعمت، ابھی تم ایک ملک کے بادشاہ ہو، اللہ تم کو ایسے 2 ملک اور عطا کرے گا۔ اور چوتھی نعمت، اللہ تمہیں اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس بارے میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں، پھر بتاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے محل گیا اور حضرت آسیہ سے کہنے لگا، حضرت موسیٰ نے کہا ہے کہ اگر میں اللہ پر ایمان لاؤں تو اللہ مجھے فلاں فلاں نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ بات سن کر حضرت آسیہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اے فرعون، تم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آؤ اور آپ کو کسی اور سے مشورہ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آسیہ کی بات سن کر فرعون بولا، نہیں، میں ایک بار اپنے وزیر حمان کے ساتھ مشورہ ضرور کروں گا۔ پھر فرعون حمان کے پاس گیا اور ساری بات حمان کو بتائی۔ فرعون نے حمان سے کہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حمان نے فرعون کی جیسے ہی یہ باتیں سنی وہ غصے سے لال ہو گیا اور زور زور سے رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا، موسیٰ نے آپ کی شان میں یہ کیسی گستاخی کی ہے؟ تمام کائنات آپ کی وجہ سے ہی چلتی ہے، لوگ آپ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ موسیٰ نے آپ کی توہین کی ہے کہ آپ اس کے رب پر ایمان لے آئیں جبکہ لوگ آپ کو پوچھتے ہیں۔ اس طرح حمان فرعون کو بھڑکانے لگا، آپ موسیٰ کی بات کو مان کر ایک غلام بننا چاہتے ہیں، آپ خدا سے انسان بننا چاہتے ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی توہین ہے۔ حمان نے فرعون کو غرور اور غصے سے بھر دیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا۔ حمان نے
ایک बड़ा लश्कर जमा किया। उधर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मिस्र से रवाना हो गए। फिरौन को जब ये पता चला कि मूसा अपने लोगों को लेकर मिस्र छोड़कर जा रहा है तो उसने हमान और अपने लश्कर को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करना शुरू कर दिया और फिरौन ने अपनी फौज को हुक्म दिया और मूसा और उसके साथ जितने भी लोग हैं कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील के किनारे पहुंचे तो पीछे से फिरौन भी अपना लश्कर लेकर पहुंच गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनका असा रेत पर मारने को कहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही किया और दरियाए नील में एक रास्ता बन गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम उस दरियाए नील को आसानी से पार कर गई। उधर जब फिरौन दरियाए नील के किनारे पहुंचा तो फिरौन भी अपने लश्कर को लेकर दरियाए नील में उसी रास्ते पे दाखिल हो गया। जब फिरौन का लश्कर दरियाए नील के बीचों बीच पहुंचा तो अल्लाह ने दरियाए नील को मिल जाने का हुक्म दिया। फिरौन ने जब ये मंजर देखा तो वो चिल्लाया और जोर से बोला, मैं हजरत मूसा के खुदा पर ईमान लाया। फिर फिरौन डूबने लगा तो दुआ मांगने लगा। उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मिट्टी उठाई और उसके मुंह में डाल दी ताकि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ ना मांग सके। फिरौन उस वक्त अल्लाह पर ईमान लाना चाहता था जब वो मरने वाला था। उस वक्त उसका ईमान लाना काबिल कबूल नहीं था और उसकी तौबा का दरवाजा भी बंद हो चुका था। अल्लाह के हुक्म से दरियाए नील आपस में मिल गई और फिरौन और उसका लश्कर डूबकर हलाक हो गया और आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।